نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر پر ہی ہیں جنت کے، تو آپ کو قرآن کے پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل کیا جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ میں قربان جاؤں میرے بھائیوں، غور کیجئے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کوئی جنتی ابھی جنت کے اندر تلاوت نہیں کر رہا، بلکہ یہ آپ کا ایک صحابی ہے حضرت حارثہ بن نعمان، وہ زمین کے سینے پر تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آواز اللہ جنت کے اندر سب کو سنا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل ایسا کون سا عمل ہے؟ تلاوت تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن حارثہ کی تلاوت ہی جنت میں کیوں سنائی دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، آقا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کی آواز کو جنت کے سارے باسیوں کو سنایا۔ حقیقت میں یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے بتایا کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین کے سینے پر زندہ رہتے ہوئے ہمارا ذکر آسمانوں میں ہو جائے، پھر اس کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی بے انتہا خدمت کر جائیں۔ قرآن مجید کی میرے بھائیوں ایک آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، سارے بھائی اس کو گھر میں جا کے آج پڑھیے گا، بڑی ایک عجیب آیت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، بلانے کا انداز قرآن کے اندر اور عربی لغت کے اندر ہلما کہا جاتا ہے، یعنی میں آپ کو بلاؤں، آپ مجھے بلائیں، کہا جائے گا ہلما، ادھر آؤ۔ ایک دوسرا لفظ بھی قرآن کے اندر آیا، تعالو۔ تعال، آپ جو حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، تعال یا حبیبی، تعال یا اخی، تعال۔ اس کا بھی ایک مطلب ہے ادھر آؤ، لیکن حقیقت میں بلاغہ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بلند جگہ پر کھڑا ہے اور وہ کسی گھاٹی میں کھڑے ہوئے شخص کو کہہ رہا ہے، تعال یا اخی، اے میرے بھائی گھاٹی سے باہر آ جاؤ، بلندی کی طرف سفر کرو۔ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں، اے نبی آپ کہیے تعالو، ان لوگوں کو بلائیے جو گھاٹیوں کے اندھیروں کے اندر ہیں، ان کو بلندیوں کی طرف بلائیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا حرام کیا ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، ان کو بتائیے اللہ نے حرام کیا قرار دیا ہے۔ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، اس آیت کے اندر اللہ نے 5 حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ حرام۔ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، حرام۔ لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، حرام۔ لا تقتلوا النفس، کسی بھی جان کو قتل نہیں کرنا، یہ بھی حرام۔ اب آیت کا مضمون شروع کے اندر یہ بیان ہوا ہے، اے اللہ کے، اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتائیے حرام کیا ہے۔ 4 حرام چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے، اور 5واں ذکر اللہ فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ان کو بتائیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ اب یہاں پر سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے کہ 4 حرام چیزیں ہیں، ذکر حرام کا ہے، عنوان حرام کا ہے، تو ان 4 چیزوں کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے، اس میں حرام کون سی چیز ہے؟ یہ تو حکم آ گیا۔ تو غور کیجئے میرے بھائیوں، اسلام کے 3 درجے ہیں۔ ایک احسان جو ہے نا، ایک وہ ہے جو ہم احسان سمجھتے ہیں، بھئی اس نے مجھے پیسے دے دیے، میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا۔ اسلام کے اندر احسان کا یہ تصور نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ تصور ہے احسان کا۔ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مسلمان ہو جانا، اسلام کو قبول کر لینا۔ دوسرا درجہ ہے ایمان والا بن جانا۔ غور کیجئے گا میری بات پر، پہلا درجہ کیا بھائیو؟ اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، شہادتین۔ دوسرا درجہ ہے کہ اسلام کے درجے سے انسان اعمال کرتے کرتے ایمان کے درجے پر چلا جاتا ہے، اب کہا جائے گا یہ ایمان والا ہے۔ ایک تیسرا درجہ بھی ہے اس مسلمان کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا بن جائے، یہ ایمان سے بھی اوپر والا درجہ ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے بہترین کوشش کرنا، بہترین عمل کرنا، یعنی کوئی بھی عمل بے انتہا سجا کر اگر کیا جائے تو اسلام کے اندر اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز یہ ہے، عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ درجہ ہے اصل میں احسان کا، کہ انسان نماز ایسے پڑھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے،
یا آپ نے فرمایا کم از کم یہ احساس انسان کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے. یہ والا درجہ کیا ہے؟ احسان والا درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، والدین کے ساتھ جب تعلق کی باری آئے گی تو تمہیں بہترین طریقے سے ان کے ساتھ تعلق برتنا ہے. اس کا مطلب ایک یہ ہوا والدین کے ساتھ اخلاق سب سے بہترین ہوگا، والدین کا ادب سب سے بہترین ہوگا، والدین سے گفتگو سب سے بہترین ہوگی، والدین کی عزت سب سے بہترین کی جائے گی، اور والدین کو اپنے دن کا سب سے بہترین وقت دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ تعلق صرف احسان والا میں مانوں گا، باقی معاملات میں اللہ اسلام والے عمل کو بھی قبول کرتے ہیں، ایمان والے عمل کو بھی قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جب والدین کا ذکر آتا ہے تو اللہ نے کہا ہے میں صرف قبول کروں گا تو احسان کے درجے والا عمل قبول کروں گا، کہ احسان کے درجے پر فائز ہو کر تم اپنے والدین کے ساتھ تعلق رکھو گے. سب سے بہترین تعلق اگر زمین کے سینے پر کسی آدم کے بیٹے کا کسی دوسرے آدم کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو قرآن کے مطابق وہ صرف ماں اور باپ کا رشتہ ہے. یعنی ان سے زیادہ محبت، ان سے زیادہ ادب، ان سے زیادہ لگاؤ انسان کا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں میں احسان سے نیچے والا تعلق نہیں مانتا. آج اکثر لوگ کہتے ہیں جی دعائیوں کا خیال تو کر رہا ہوں، میں بدتمیزی تو نہیں کرتا، بات بھی مانتا ہوں. نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تو اسلام اور ایمان والے اعمال کی تم بات کر رہے ہو، میں احسان کا تقاضا کر رہا ہوں. سب سے اعلیٰ تعلق، سب سے میٹھا بول، سب سے زیادہ عاجزی اگر تم کر سکتے ہو تو اس کا سب سے پہلا مستحق تمہارا باپ، پھر تمہاری ماں. یعنی اللہ تعالیٰ نے باقی سارے تعلقات جو انسان اپنے رکھتا ہے ان میں اس والدین کے تعلق کو احسان کے درجے کی ڈیمانڈ کی ہے. غور کیجئے اس بات پر. اللہ عام تعلق کی ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ہم تعلق والدین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ بس یہ اچھا تعلق ہے، میں آگے بولتا نہیں ہوں، بات بھی مانتا ہوں، بدتمیزی بھی نہیں کرتا ہوں. نہیں، اللہ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ سارے حرام ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، صرف احسان کے درجے کا تعلق، بس اس سے نیچے کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. اسی وجہ سے اللہ نے 4 اور حرام چیزوں کے ساتھ 5واں اس کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ احسان کے نیچے والا تعلق میں نہیں مانتا. اور ہمیں سب سے بہترین وقت، یعنی جو آپ کی زندگی میں بہترین چیز ہے وہ آپ کے والد اور والدہ کے لیے ہے. آپ کے پاس سب سے بہترین گاڑی ہے وہ آپ کے والد اور والدہ کے لیے ہے. آپ کے پاس سب سے بہترین خوشبو ہے وہ آپ کے والد کے لیے ہے. آپ نے سب سے بہترین کھانا اپنی زندگی کا کھایا وہ آپ اپنے والد کے لیے لے کے جائیں گے. آپ سب سے میٹھا بول بولتے ہیں وہ آپ کا والد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مقام کے اوپر 4 مقام، ایک مقام کی بات نہیں کر رہا، اٹل فیصلہ اللہ کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اٹل بات کر دیتے ہیں، بس میں دوسری بات نہیں مانتا. اللہ کی قسم 4 بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او لوگوں سنو، میں رب ذوالجلال اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو قبول نہیں کرتا، اور میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ صرف احسان کا تعلق رکھنا ہے. شاباش. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا تعلق رکھنا ہے ان کے ساتھ. 4 بار اٹل فیصلہ ہے اللہ کا. اور غور کیجئے یہاں پر بھی احسان کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، حسن سلوک کرو، فرمایا احسان. سب سے زیادہ تاکید میرے بھائیو، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس کے بعد کتنے گناہ ہیں؟ اور اس میں سب سے زیادہ غلطی میرے بھائیو جو آج ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنا بہترین وقت اپنے والدین کو نہیں دیتے. بہترین، بس اس کے بعد بات ختم ہو چکی ہے. قرآن کا اٹل فیصلہ آ چکا ہے، جو تمہاری زندگی میں بہترین ہے وہ اپنے والدین کو دو. ہم وقت والدین کو. سورۃ المدثر کے اندر بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے نا، ان میں سے ایک نعمت وَبَنِينَ شُهُودَ، حاضر شدہ بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی حاضر شدہ اولاد، اس کا ذکر اللہ نے بطور نعمت کیا سورۃ المدثر میں. یعنی جب انسان کا دل کرے اولاد انسان کے سامنے خدمت کے طور پر کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے. آج وہ ساری اولاد جو ہے جو والدین سے دور رہتے ہیں وہ یقیناً اس نعمت سے خود بھی محروم ہو گئے اور وہ اپنے والدین کو بھی اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں. اب یہاں پر بھی بہت بڑے مسائل ہیں جو خاص طور پہ رزق کے سلسلے میں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. حقیقت میں وہ والدین کی خدمت سے محروم ہو گئے.
اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ والدین جب بچے نے گھر میں کام ہی کوئی نہیں کرنا، سارا دن فارغ ویلا رہتا ہے، تو حقیقت میں والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن جب کام ہی کوئی نہیں کرتا پھر والدین بھی تنگ آ کے کہتے ہیں اس کو باہر ہی بھیجو، ادھر تو کام ہی کوئی نہیں، پیسہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہاں پر پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ والدین کو پیسے کی اتنی بھوک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی محبت کو پسے پشت ڈال کر صرف پیسے کی خاطر اپنی اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اور میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، ایک والد فون کر کے رو رہا ہے میرا بیٹا باہر ہوتا ہے، اب میری خدمت کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پہلے باہر بھیجا کیوں تھا؟ اس وقت آپ کو اس کی قدر نہیں تھی؟ تو دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا جو والدین بن چکے ہیں، والدین تشریف فرما ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں سے دور ہو، لیکن اولاد کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو مجبوراً بھیجنا پڑتا ہے، کو ذمہ داریاں، کو ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے دور ہو؟ اللہ نے تو بطور نعمت ذکر کیا ہے اس کو۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں پتہ چلے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے والد کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ کوئی چاہتا ہے بھائیوں؟ یا میرے بیٹھے بیٹھے میری ماں کے دل میں سوراخ ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے بھائیوں یہ والا عمل؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن یقین مانے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہیں، والدین کو دل کے سوراخ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس بات کو بڑی سختی سے تاکید کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا دنیا کا جو اسلوب ہے نا بھائیو، اگر کوئی بیٹا اسکول سے پڑھ کے آئے نا اور آ کر کہے جی APPLE ایپل، APPLE ایپل، اور ماں پوچھے بیٹا اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہے جی مجھے یہ نہیں پتا لیکن APPLE ایپل، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ پڑھ رہا ہے؟ اس کا سمجھ نہیں بات لگ رہی، بات پیچیدہ تو نہیں ہو رہی بھائیو؟ اگر ایک بچہ اسکول سے آیا اور آ کے کہتا ہے یہ APPLE ایپل آج ٹیچر نے پڑھایا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے تو یہی بات کرتا ہے، تو ماں پوچھتی ہے بچے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بیٹے کو مطلب ہے نہیں، لیکن ایپل کا پتا ہے اسے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ ہم کہیں گے نکھٹو نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ سلوک اگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ہمارا بیٹا یا بیٹی کرے، ہم اس کا سکول تبدیل کروا دیں گے، لیکن سارا قرآن ہم بغیر سمجھے پڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی مسجد تبدیل نہیں کی، ہم نے اپنا لہجہ، اپنا رویہ، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ نہیں بدلا۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھنے والا ایک مسلمان یہ نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے، اور بیٹے کو بھی نہیں پتا کیا لکھا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ سکھایا ہوتا تو اللہ کی قسم جب قرآن کی اس آیت سے گزرتا نا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اف، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اچھا، اف کا مطلب بھی ہم نے غلط کیا ہے۔ ایک تو ہمارا اف ہے نا، قرآن کا اف یہ والا اف نہیں ہے۔ قرآن کا اف جو عربی بلاغہ کے اندر ہے میرے بھائیوں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے اف کہیں گے، وہ صرف یہ ہے کہ والد نے کوئی بات کی اور آپ نے خاموشی کے ساتھ کہا یعنی الفاظ نہیں، مومن لفظ ہے۔ عربی لغت کے اندر اس کو اف کہتے ہیں۔ اور آج ہم دن کے اندر 50 مرتبہ اپنے باپ کے آگے آواز کو اونچی کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ مجھے پتا ہے۔ ہاں، جس کے نطفے سے پیدا ہوئے اسے نہیں پتا، تمہیں پتا ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، یہ نہیں کہا کہ صرف یہ اف نہیں کرنا، اون نہیں کرنا، یہ نہیں قرآن نے کہا۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کہے جی قرآن کا حکم ہے کہ آپ کے سامنے اف نہیں کرنا، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا قرآن۔ بس جی قرآن کا اگر حکم نہ ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ کون ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آگے اللہ نے پھر اور وضاحت کی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، نہایت عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کیسے بات کرنی ہے؟ اللہ نے پھر اور یقین مانے اللہ کی قسم، قرآن میں اتنی باریکی کے ساتھ کسی عمل کو اگر بیان کیا گیا ہے تو وہ یہ والدین کے سامنے رویہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر۔ پرندہ اڑتا ہے نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پرندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے مت کھولا کرو۔ کیا مطلب؟ جب پرندہ بلندی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے، اور جب اترائی کی طرف آتا ہے تو پروں کو
سکیڑتا ہے، کلوز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب تم اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوگے تم اپنے دونوں کندھوں کو باوجود اس کے کہ تم اڑ سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، تم ان کو جھکا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں سینہ تان کر کھڑے نہیں ہونا، ان اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے ہوگے. آپ ذرا غور کریں کس باریکی سے اللہ بیان کر رہے ہیں. اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی کرنا، اف کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی. سب سے ضروری بات ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکانا ہے، اپنے بازوؤں کو. ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم اونچی آواز میں بات کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے باپ اور ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کی پھر مرتے دم تک لوگوں کی اونچی آوازیں تمہیں سننی پڑے گی، پھر تمہیں جہنم کی چیختی ہوئی آواز بھی سننی پڑے گی. ان کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کا تذلل. آپ غور کریں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو انتہا درجے کا تذلل اور عاجزی ہوتی ہے ہماری اللہ کے سامنے. ہم اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور والدین کے سامنے بھی اللہ حکم دیتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ. جب والدین کے سامنے کھڑے ہو تو وہاں پر بھی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اللہ کیسے بات کو سمجھا رہے ہیں. وقت دیجیے اپنے والدین کو. سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں وقت کا ہے. والدین کے ساتھ اچھا تعلق، اچھی دوستی ہونی چاہیے، گپ شپ ہونی چاہیے، اور والدین کو بھی ہٹلر والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور ماؤں کا اس کے اندر بڑا کردار ہے کہ جب باپ گھر میں آتا ہے تو ماں بچوں کو پہلے چپ کر کو باپ آ گیا. اس کو لگتا ہے کہ باپ کوئی بڑی سخت چیز ہے. تو باپ کا ایک اچھا تصور ماں بچوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے. یہ بھی ایک رویہ ہے، ایک ماں کی تربیت ہے اپنے بچوں کی کہ باپ کو بطور محبت کرنے والے شخص کے پیش کرنا ہے اولاد کے سامنے. یہ تو سارے میرے بھائیو حقیقت کے اندر ہمارے وہ حقوق ہیں والدین کے جو اولاد کے اوپر ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی گہری بات ہے. اتنا بڑا درجہ جب اللہ نے دیا ہے والدین کو کہ 4 بار اللہ نے ذکر کیا اپنی شرک کرنے کے ساتھ کہ میرے ساتھ شرک میں قبول نہیں کرتا اور والدین کی نافرمانی میں قبول نہیں کرتا. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی عبادت تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی کیا تمہارے گھر میں ماں ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں جی اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتِ رِجْلَيْهَا. جاؤ جا کر ماں کی خدمت کرے، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے. یعنی اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ. لیکن میرے بھائیوں اتنے بڑے مقام کے بعد ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. یقین مانے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ جو اس کے ماتحت ہیں ان کا جواب دہ ہے. یہ حقوق تو سب کو پتا ہیں، یہ ہونے چاہیے، اس کے بغیر تو زندگی فضول ہے. یعنی جنت میں جانا ناممکن ہے اس بندے کے لیے جو اپنے والدین کے سامنے اف کرتا ہے. بس اس پر بات ہی ختم ہو گئی. اور اف میں نے بتایا زبان کا نہیں ہے، یہ کلمہ محمل ہے کہ آپ اپنی زبان سے بس اوں کریں گے. جو اپنے والدین کے سامنے یہ کرتا ہے یقین مانے وہ زمین کے سینے پر سب سے بدقسمت انسان ہے. اور یقین مانیے گا وہ اپنی ذلت اور رسوائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مرے گا. یہ اٹل قانون ہے میرے رب کا. یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا جہنم میں ملے گی. کہاں پر ملے گی بھائیو؟ جہنم. لیکن یقین مانے اللہ کی قسم میرے بھائیو یہ والدین کی نافرمانی کا ایسا گناہ ہے انسان دنیا کے اندر اس گناہ کی سزا بھگت کر پھر مرتا ہے. یہ والدین کے سامنے چالاک بننا، ہوشیار بننا، سیانہ بننے کی کوشش کرنا، نہیں 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 نہیں. اللہ کہتا ہے میں قبول ہی نہیں کرتا ایسے انسان کو. نماز روزہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں ایسے انسان کی طرف کل قیامت کے دن دیکھوں گا بھی نہیں. ہم کن نمازوں کے زون کے اندر مبتلا ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو دنیا کے اندر والدین کے نافرمان ہوگا. جب اللہ دیکھے گا ہی نہیں تو نمازیں پیش کس کے سامنے کرنی ہے؟ اب میرے بھائیو اتنا مقام ملنے کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہے، ایک بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز ان کی پیدائش کے، ایسی ہے بھائیو کہ نہیں ہے؟ اولاد کی تربیت کا آغاز کب ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا بھائی انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی تربیت ہے بڑی، مجھے لگتا ہے آج تو ثواب کی نیت سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. حقیقت میں میرے بھائیو اسلام کے اندر
اولاد کی تربیت کا آغاز اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے ہو جاتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے, حضرت عمران کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہیں, ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں اسے تیرے راستے میں دینے کا اعلان کرتی ہوں, فتقبل منی, اے میرے اللہ میرے اس اولاد کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجیے. تو اولاد کی تربیت کا آغاز پیدائش سے پہلے ہو گیا ہے. والدین دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے, اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو پیش کر رہا ہوں, پیش کر رہی ہوں, کروں گی, کروں گا, کس وجہ سے؟ اے اللہ تیرے دین کے غلبے کے لیے. اور یہ حضرت زکریہ کی دعا بھی قرآن کے اندر ہے, سورۃ المریم کے اندر ہے, یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ واجعلہ رب رضیہ, اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دیجئے جو آل یعقوب کا وارث ہو, جو آل یعقوب کی لیگیسی ہے کہ تیرے بندوں کو تیرے ساتھ ملاتی تھی. اے اللہ مجھے ایسا بندہ دے دیجئے, اولاد دے دیجئے جو تیرا نبی بھی ہو, اور اے اللہ تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جوڑ دے. اور ہم نے بھائیو کبھی کسی بندے نے یہ دعا کی ہو اللہ سے, اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو اولاد تیرے دین کی خدمت کرے گی. اے اللہ مجھے, ہمارا پتہ کیا, یا اللہ اولاد دے, مجھے بازو عطا فرما, مجھے وارث عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت زکریا کیا دعا مانگ رہے ہیں, یارثنی و یارث من آل یعقوب, یا اللہ میں آل یعقوب کی وارث کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں. اور ہمارا بھائیو, ہمارا وارث علم کا تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہمیں ایک ٹینشن ہوتی ہے. اچھا ایک اور بڑا عجیب منافقت ہے ہمارے معاشرے کی, 2-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ساتھ والے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی دعا کرو, غور کیجئے گا میری بات پہ, بھائی دعا کرو اللہ باپ کو وارث بھی عطا کر دے. کہتے ہیں بھائیو کہ نہیں کہتے؟ یہ ایسی خبت شیطان نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. وہ جو بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں کیا وہ جائیداد میں وارث نہیں ہے؟ یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ خباثت ہے جو بچپن سے پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی بیٹیاں تو وارث ہیں ہی نہیں, دعا کریں اللہ کو بیٹا وارث دے دے. ہم بچپن سے ہی اپنے بیٹیوں کے مال کو کھانے کی نیت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بڑا کرتے ہیں, اور پھر اللہ ہمیں ذلت والی موت دیتا ہے. بچپن سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے دعا کریں جی اللہ وارث دے دے. حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو میرے بھائیوں, دونوں صورتوں میں انسان کی وراثت تو علم ہوتا ہے. اور سیدہ مریم, جب حضرت عمران کی بیوی نے دعا کی تو اللہ نے سیدہ مریم عطا فرمائی. جب سیدہ مریم عطا فرمائی تو انہوں نے سیدہ مریم کو خدمت کے لیے وقف کیا. تو پھر اللہ نے اس دعا کا نتیجہ تو حضرت عمران کی بیوی نے مانگی تھی, اللہ نے سیدہ مریم کے بطن سے آیت من آیات اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے. تو پہلی ذمہ داری والدین کی کیا ہے بھائیو؟ پیدائش سے پہلے ہی دعا شروع کر دینی ہے, اے اللہ تیرے دین کا وارث بن جائے, اے اللہ تیرے دین کا خادم بن جائے, اے اللہ تیرے دین کے لیے وقف کرنے کا ارادہ ہے, اے اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہ مت دعا مانگے اے اللہ وارث دے دے, میری زمین جو ہے بیٹیوں میں تقسیم ہو گئی تو کدھر جاؤں گا, اتنی مشکل سے مکان بنایا ہے بیٹیاں ساری لے گئی تو پھر کدھر جائے گا. نہیں نہیں, اے اللہ اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میری بیٹیاں میرے بیٹے میرے لیے دعا کریں گے, مجھے ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں گی. دوسری ذمہ داری والدین کی بھائیوں وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یعنی والدین کی دوسری ذمہ داری یہ قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جب وہ گھر بنائیں گے, اپنا پلاٹ لیں گے, تو وہ یہ دیکھیں گے کہ نزدیک مسجد کتنی دور ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو اللہ کے گھر کے قریب چھوڑا, اور قریب چھوڑنے کے بعد دعا کی, اے اللہ میں تیرے گھر کے قریب چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائے. تو یہاں سے والدین کی ذمہ داری کیا ملی کہ گھر وہاں پر خریدنا ہے جو مسجد کے قریب جگہ ہو, جتنی مرضی مہنگی ہو. کیوں؟ میں اپنے بیٹوں کو ساتھ مسجد میں لے کے جاؤں گا. تو یہ دوسری ذمہ داری میرے بھائیوں کس کی ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے. ایک اور ذمہ داری بھی قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا رب ارحمہما, اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, صرف غور کیجئے گا, یا اللہ میرے رب پر رحم, میرے بچوں پر رحم, میرے والدین پر رحم فرما. نہیں نہیں, اگلی کا بھی حصہ ہے, کما ربیانی, یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا تھا. اب جس باپ نے بچپن میں ساری زندگی چرس پی ہے اس نے اپنے بچوں پہ رحم کیا ہے یا ظلم کیا ہے؟
جو باپ خود مسجد کے اندر نہیں آتا، اچھا رحمت ملے گی کدھر سے؟ مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت تو ملنی تھی مسجد سے، تو والد کے اوپر تو ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتا اور بچوں کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناتا۔ ایک والد خود بے نمازی ہے، اس نے بچوں پہ خاک رحم کیا ہے، تو کل کو بچے اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ جتنے مسائل ہیں بھائیوں، آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، جتنی اولاد نافرمان ہے ان کے والدین کو دیکھیے، میں لکھ کر دیتا ہوں جب وہ 7 سال کے تھے ان کے والدین انگلی پکڑ کر ان کو مسجد میں نہیں لے کے آئے، نہیں لے کے آئے تو نہیں لے کے آئے، اب تو وہ سینہ تان کر آپ کے سامنے کھڑا ہے، اب اگلی ساری زندگی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ دعا مت کروائیں کہ اب دعا کریں بیٹا فرما بردار ہو جائے، بس جب وقت تھا اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو رحمت کا راستہ ہی نہیں دکھایا۔ ایک باپ اور ماں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں پر خاک رحم کیا۔ ایک باپ آتا ہے ہر وقت بچوں کو مارتا رہتا ہے، مارتا ہی رہتا ہے، اس نے بچوں پر کیا رحم کیا؟ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں یقیناً باپ کو ایک خاص لمٹ رکھنی پڑتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اب وہ لمٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ تعلق ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم غور کیجئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے نا کہ چاند، سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا خواب ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کسی دوست کو بتاتا ہوں، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یا ابتی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہے میرے ابو مجھے خواب آیا ہے۔ اللہ کی قسم غور کیجئے عربی لغت کے اوپر، یا اباتی، اے میرے پیارے ابو جان، مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے چاند، سورج اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے باپ کو کہا ہے اے میرے پیارے ابو جان، مجھے آپ بڑے عزیز ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پیارے ابو جان میں آج گیا تھا، مجھے یہ خوشبو بڑی اچھی لگی، میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں؟ ہمارا تو فاصلہ ہی بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ کی قسم، سیدنا یعقوب پھر کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، آپ نے یہ نہیں کہا، یعنی بیٹا سامنے کھڑا ہے، بیٹے نے کیا بات کی ہے؟ اے میرے، اللہ خیر کرے، آج تو مجھے لگ رہا ہے بیٹے نے کیا بات کی بھائیو؟ ابو جان، اور باپ یعنی باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹا آیا ہے، بیٹے نے کہا اے میرے پیارے ابو جان مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اور اگر ہمارے جیسا کوئی باپ ہوتا، ہاں 10 اس طرح سے دیکھو فوری طور پہ بولنے ایسی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی قسم یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ یا بنیا۔ یا بنیا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلایا، حضرت یوسف کو اپنے ساتھ ملایا، گلے کے لگا کے کہا جی میرے پیارے بیٹے بتاؤ تو کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہ تھی پیرنٹنگ جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے کہ باپ اور بیٹے کا اتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ بیٹے کا سب سے بہترین دوست اس کا باپ اور باپ کا سب سے بہترین دوست اس کا بیٹا۔ ہمارا تو تعلق اتنا عجیب و غریب ہو چکا ہے، ایک خوف کا تعلق ہے، بس ابو آ جائے گا، بابا آ جائیں گے، ماریں گے، وہ کیا کہیں گے، جھڑکیں گے، بس یہی بات ہے۔ اور پھر بیٹا باہر دوستیاں لگاتا ہے اور پھر باپ روتا ہے جی میرے سے تو بیٹا بیٹھتے ہی نہیں۔ بھائی آپ نے دوست بنایا کب ہے؟ آپ نے تو ثابت کیا ہے کہ آپ ایک زور آور باپ ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ اسلام کی پیرنٹنگ ہے جو اسلام نے سکھائی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، بچہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ دوستی کریں، ہاں سختی ایک حد تک ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا خوف کھائے اپنے باپ سے۔ اسی طرح بیٹیوں کو اپنی ماں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ایک تعلق محبت والا، عزت والا ہونا چاہیے، لیکن دوستی والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیو یہی ایک اسلام کا بنیادی اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اپنے والدین کو وقت دیجیے، اپنے والدین کے پاس بیٹھیے، اور والدین کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شادی ہو کسی جوڑے کی تبھی سے دعا سٹارٹ کرنی چاہیے، اولاد کی امید ہو تبھی سے دعا سٹارٹ کرنی چاہیے، اے اللہ تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، اے اللہ تیرے دین کا خادم بنا دے، اے اللہ اپنے دین کے لیے اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بازوؤں کے چکر میں ہوتے ہیں نا، مجھے بازو مل جائیں، یقین مانے اللہ کبھی محتاج کرے گا ہی نہیں۔ ہم لازمی بستر پر پیشاب کرنا ہے، ہمارے بازو بن جائیں، ہاں اس نیت کے ساتھ اولاد کو مانگے، اے اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میرے لیے زیادہ صدقہ جاریہ کا سامان ہو جائے۔ اور جب گھر لینا ہے، گھر لیتے ہوئے مسجد کا خیال کرنا ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے،
ہمیں آخری بات ہے بھائیو، ہم سب کو پتا ہوتا ہے، جن کے بچے اسکولوں، میرے اپنی بچیاں اسکول میں جاتی ہیں، ہمیں سب چیزوں کا پتا ہے، لیکن جمعے کا دن مسلمان کا اجتماع ہے، یا جتنے بھائی ابھی بیٹھے ہیں